بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد رکھیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی صاف ستھرائی، کوڑا کرکٹ نہ ہو، یہاں پہ جو ہے نا کوئی آمد و رفت نہ ہو۔ صرف اور صرف مسجدیں جو ہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر اور غور و فکر، قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا، درس قرآن، درس حدیث، نمازوں کا 5 نمازوں اور جمعہ کا اہتمام اور عیدین کا اہتمام مسجدیں اس لیے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمیں پوری شعوری زندگی کے ساتھ آنا چاہیے، صاف ستھرا ہو کے آنا چاہیے۔ بچے جو لائیں وہ بھی شور نہ کریں، وہ بھی جو ہے نا پورے دھیان سے بیٹھیں، اور بچوں کو بھی جو ہے نا ہمیں سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ مسجدوں میں جو ہے نا ذکر اور شکر اور اللہ کی رضا کے کام سیکھنے، اور یہاں پہ نشر و اشاعت اور دین کی استقامت، دین کو پھیلانا اس لیے ہے۔ اور یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کے کاروبار اور اس طرح کے حوالے سے اگر حلال حرام ہے اس کے متعلق کوئی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں ایسی، لیکن کسی کی باتیں کرنا یا کسی کے متعلق کوئی بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہمیں صرف مسجدوں میں، کوئی بھی مسجد ہے جہاں بھی آپ جائیں، اللہ کے دین کو سمجھنے، وہاں پہ نماز پڑھنے اور وہاں پہ جو ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے جائیں، اور جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے جو بھی مسجد ہو، جہاں بھی ہو، کسی کے بھی پیچھے بھی آپ نماز پڑھیں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ کوئی بھی فرقہ واریت، کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہر بندہ ہر جگہ مسجد میں جا سکتا ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کی ذاتیات اس میں نہیں، کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں مسجدوں کو کیسے آباد کریں، کیسے ان کی دیکھ بھال کریں، خوشبو کا اہتمام کریں۔ مسجدیں وسیع ہونی چاہیے، اور اس میں حفاظ کرام اور جو تفاسیر پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دل کھول کے آپ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے اہتمام کریں۔ مسجد میں وہی ہونا چاہیے امام جو قرآن و سنت کا زیادہ فہم رکھتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، تقوی والا ہے، اور دوسروں کے لیے اس کے اندر بہت بڑا ظرف ہے، اور چیزیں سمجھنے، سیکھنے، اور ہمیشہ غور و فکر اور اچھائی کی طرف لے کے جانے والا ہو۔ اذان کا پراپر اہتمام کیجیے، اذان دینے کی کوشش کیجیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح جو اذان کہتا ہے اسی وہی الفاظ کہیں آپ، صرف جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اور صبح کی جو صلاۃ خیر من النوم تو اس کی جو صدقۃ بررتا کہیں، اور ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو نا اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھنے کے دروشی اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی میں شفاعت کروں گا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے مقام محمود ایک جگہ ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مجھے ایک ہی بندے کو ملے اور میں ہی ہوں، وہ میرے لیے آپ یہ دعا پڑھیں۔ تو یہ اس کے لیے اہتمام کریں، اور سنت طریقہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جماعت کے ساتھ شریک ہوں، اور مسجد میں جب بھی آئیں تو آہستہ آہستہ آئیں، پورے وقار کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ آئیں، اور بڑی عاجزی کے ساتھ آئیں، بھاگ دوڑ کے نہ آئیں۔ مسجدوں کا احترام کیجیے، اور مسجد یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد رکھیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اپنے پوری اہتمام کیجیے۔ عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں مسجدوں میں آنے کے لیے بڑا شوق ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا شوق معلوم ہے، لیکن آپ کا کوٹری میں نماز پڑھنا دلان سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور دلان میں نماز پڑھنا آپ کے صحن سے بہتر ہے، جہاں کوئی نہ جاتا ہو،
جہاں بالکل الگ جگہ ہو وہاں نماز خواتین پڑھیں، اور اس سے بہتر ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اور خواتین جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو شوق و ذوق ان کے اندر پیدا کریں مسجد جانے کا، مسجد سے پہلے ان کی صفائی ستھرائی اور ان کے لیے اہتمام کریں، خوشبو اور دوسری چیزیں جو مسجد کے لیے ضروری ہے، پانی، وہ خواتین ان کی ذمہ داری، اگر ان کے کہیں سے اگر کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے تو وہ مدد کر سکتی ہیں، لیکن وہ نماز جو ہے نا گھروں میں پڑھیں اور اس کا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اس کا یہ نہیں ہرگز مطلب کہ اگر وہ کہیں الگ جگہ تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن زیادہ ثواب گھروں میں ہے، اور وہ جگہ جہاں کوئی نہیں جاتا، اس لیے وہاں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں ہمارے زندگی کا حصہ بننی چاہیے، مسجدوں میں نکاح ہونے چاہیے، مسجدوں سے جو ہے نا مشورہ ہونے چاہیے، اور مسجدوں جو ہے نا یہ امان اور یہاں سے جو ہے نا پورے سوسائٹی کے لیے ایک آپ پلان منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو کیسے گزاریں اچھی طرح سے، لوگ زندگی جو ہے نا گزارنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو اور دوسرے کے لیے دوسروں کی زندگی میں کیا وہ اچھائی لا سکتے ہیں، پروفٹ لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں، کیا گنجائش ہے۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، تو یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجدوں کا احترام کرے، اور مسجدوں کو جو ہے نا انہی چیزوں کے لیے استعمال کرے، جو اگر ایک جماعت ہو گئی ہے تو دوسرا کو جماعت کرا لے، بڑے وسیع دلوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف کسی ایک جگہ ایک بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ سب مسلمانوں کا اہتمام کریں پوری ذمہ داری سے، کوئی بھی شور، کوئی اللہ اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور مسجدوں میں جو ہے نا اللہ کا ذکر بلند ہو، تراویح اور نمازیں پورے پراپر طریقے سے اس میں پڑھیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس امتحان میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ہر بندے کو یہ فکر ہونی چاہیے، کوشش کرے اور اپنی انپٹ کر سکتا ہے، وہ کیا کیا یہاں کر کے جا سکتا ہے، یہ اس کے لیے اپنی فکر کرے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اپنی زندگی کو اس راہ میں لے کے آئے جہاں پہ ہر بندے کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ بندہ گرو کر سکتا ہے، ہر بندے کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اس صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے، یہاں سے جائے اور جو ہے اپنی پوری کوشش اور پوری اس کی ایمانداری دیکھی جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجدوں کو بیس بنائیں اور مسجدوں کو جو ہے نا اہتمام کریں، اور خوشی اور غمی اس میں جو ہے نا پورے طریقے سے ہمیں جو اٹیچمنٹ ہونی چاہیے، اور پانچوں نمازیں مسجدوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں، اور پورے اپنے بچوں کا جو ہے نا حفظ کرانا، اور مسجد میں صحیح قرات جیسے قراء حضرات اور جس طرح عرب کے لوگ پڑھتے ہیں، اس طرح اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ شوق اور قرآن کو تدبر فکر پیدا کرنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجدوں کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے، اور کہیں بھی صرف واعظ نصیحت اسی لیے کہ لوگ آگے جائیں، دنیا اس عارضی زندگی میں کامیاب ہوں، اور کوئی بھی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی اور جو ہے آپس میں ڈیبیٹ یا اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اپنا ویو پوائنٹ رکھیں، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی کوشش پوری بھرپور اپنا انپٹ دیں، ایفرٹ کریں، تو ہم جو ہے نا بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں۔ ہر بندے کے اندر صلاحیتیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اور دین کی سربلندی کے لیے خلافت علی المنہج نبوہ کیسے قائم ہوگی، اس کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوسروں کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے، اور مسجدیں جو محور ہیں، مسجدیں جو بنیاد ہیں، ان کو اپنی جگہ ان کی طرف پورا دھیان اور رجحان، اور بچوں کو ساتھ لے کے جانا اور ان کا اہتمام کرنا، اور بچوں کو شور نہ کریں، اور اس میں بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ دین سیکھیں، دین کو پھیلائیں، اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، اس کا بہت بڑا اجر ہے اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی کوشش دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہی یہ ہوگا، اور ہماری کوشش دیکھی جائے گی۔
السلام.